السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نئے لیکچر میں خوش آمدید. آج کے لیکچر میں ہم پارہ نمبر 5 کا پہلا حصہ کریں گے، نصف حصہ، اور اس سے اگلے لیکچر میں پارہ 5 کا دوسرا حصہ کریں گے، یعنی کہ اگلا سیکنڈ ہاف. تو اب ہم آج کا لیکچر اپنا شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین ثم آمین وبک نستعین. تو سورہ 5واں پارہ شروع ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24 سے، والمحصنات سے. ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے ہم پارہ نمبر 4 کی آخری جو سورہ نساء کی جو لاسٹ پارہ نمبر 4 کی آیت ہے، آیت نمبر 23 یعنی، تو اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اگلی والی آیت کریں گے جو پارہ نمبر 5 میں ہے، تاکہ اس کی کنٹینیوٹی جو ہے وہ برقرار رہ سکے. تو ہم آیت نمبر 24 کی، اب ہم آیت نمبر 23 کی ہم تلاوت کرتے ہیں. پارہ نمبر 4 کی آخری جو آیت آ رہی ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما. اب اس آیت کا ترجمہ ہم کرتے ہیں. تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو. اگر ابھی تک صحبت نہیں کی تو ان کو چھوڑ کر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں تم پر کوئی گناہ نہیں. اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری صلب سے ہوں، اور یہ کہ تم 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، مگر جو پہلے گزر چکا سو گزر چکا. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ جو حرمت کے رشتے ہیں، مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھی، خالہ، بھتیجیاں، بھانجیاں، پھر وہ مائیں جنہوں نے دودھ پلایا، پھر رضاعت کے رشتوں سے جو بھی ہوتے ہیں، رضاعت کے رشتے یعنی کہ جیسے اوریجنل رشتے ہوتے ہیں اس میں بھی پھر سارا اسی طرح سے ہی دیکھا جائے گا، خالہ، پھوپھی وغیرہ، دودھ شریک بہنیں، دودھ شریک رشتے جو ہیں رضاعت کے رشتے. اس کے بعد تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی وہ بیٹیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں، بشرط یہ کہ تم اپنی بیویوں سے صحبت کر چکے ہو. ٹھیک ہے، اور اگر صحبت نہیں کی تو پھر ان بیویوں کو چھوڑ کر ان کو طلاق دے کے ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں. پھر تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں تم پہ حرام ہیں جو تمہاری صلب سے ہوں، یعنی کہ اپنے سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح نہیں کیا جا سکتا ان کیس کہ اگر بیٹا فوت ہو جاتا ہے یا طلاق دے دیتا ہے. لیکن اگر منہ بولا بیٹا ہے تو پھر اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے اگر وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے یا وہ فوت ہو جاتا ہے اور وہ بیوہ ہو جاتی ہے. پھر یہ کہ 2 بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا، اور 2 بہنوں کا مطلب کہ 3 بہنوں کو بھی، 4 کو بھی، یعنی کہ 4 کی اگر اجازت ہے 4 ایٹ اے ٹائم، تو 2 بہنوں کو، سگی بہنوں کو آپس میں اکٹھے نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، پھر ایک کو چھوڑنا ہوگا. تو مگر یہ اب یہ ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، یعنی جاہلیت کا دور تھا، کوئی احکامات نہیں آئے تھے شریعت کی طرف سے، تو اس لیے لوگ کر بھی لیتے تھے. ان کی ظاہر ہے اس وقت تو کوئی ایسا رول تھا نہیں، لیکن اب جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہو چکا سو ہو چکا، اور آگے سے اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. آگے سے ان تمام حدود و قیود کا خیال رکھنا ہوگا. اور اس کے علاوہ کون عورتیں حرام ہیں؟ والمحصنات،
محسنات کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو کہ کسی کے نکاح میں ہیں، یعنی کہ شریف خاندانی عورتیں جو کہ کسی کے نکاح میں ہیں۔ تو اب ہم پارہ نمبر 5 کی پہلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یہاں پہ اس آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں، تمام شوہروں والی عورتیں بھی حرام ہیں مگر وہ کنیزیں جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس کے سوا جتنی بھی عورتیں ہیں انہیں اپنے مال کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، بشرط یہ کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو، محض شہوت رانی نہ ہو۔ تو اب اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے، یہ آیت میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بتایا کہ یہ کنٹینیوٹی میں ہے نا، کہ پچھلی آیت میں بھی یہی بتایا ہوا تھا کون سی عورتیں حرام ہیں، تو یہاں پہ یہ بھی بتایا کہ محسنات جو ہیں، جو عورتیں کسی کے نکاح میں ہیں، وہ بھی کسی دوسرے مرد کے لیے حرام ہیں، کہ جب تک کہ وہ طلاق نہیں ہو جاتی یا بیوہ نہیں ہو جاتی یا جو بھی معاملہ ہے شوہر سے، جب تک وہ شوہر کی پروٹیکشن میں ہے، کیونکہ محسنات کا مطلب ہوتا ہے ایسی عورتیں جو کہ کسی پروٹیکشن میں ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے کہ شریف خاندانی عورتیں جو کہ اپنے خاندان کی اور اپنے شوہر کی پناہ میں ہوتی ہیں۔ حصن جو ہے وہ قلعے کو کہتے ہیں، تو یہ قلعے سے ایکچولی یہ ورڈ جو اس کا روٹ نکلا ہوا ہے نا، وہ یہ ہے کہ پروٹیکٹڈ عورتیں، ٹھیک ہے۔ تو محسنات جو ہیں ان سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، اور مگر یہ کہ کیا اللہ پھر جاتے ایکسیپشن کے لیے، مگر وہ کہ جو کنیزیں تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ اب ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا ملکت ایمانکم، کہ جو عورتیں مل کے یمین میں آ جاتی ہیں، مل کے یمین میں آنے والی عورتوں کے بارے میں یہ حکم تھا کہ جیسے جنگ ہوئی، قید میں عورتیں آ گئیں، اب وہ جگہ مشرکوں کی تھی اور ان کے خامند بھی وہاں پہ مشرک شوہر بھی تھے، اور جب وہ عورتیں قید ہو کے اسلامی سلطنت میں، اسلامی ریاست میں آ گئیں تو اب ان کے نکاح آٹومیٹیکلی ختم ہو گئے، اور اب حکومت ان عورتوں کو جس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتی ہے، جیسے مال غنیمت ہوتا ہے نا، کہ گورنمنٹ کی اپنی، اسٹیٹ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو کس طرح سے تقسیم کرتی ہے، اسی طرح جو عورتیں قیدی بن کے آ جاتی ہیں یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ ان کو لوگوں کے سپرد کر دے، اور وہ جس عورت کو جس کی ملک یمین میں دے دیا جاتا ہے تو اس کی حیثیت ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ وہ عورت اس کے نکاح میں چلی گئی ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کو امیر لشکر جب دے دیتا ہے تو اس کو نکاح کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شخص اس کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ کر سکتا ہے، یعنی مباشرت کر سکتا ہے، اور اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ اس کی مطلب اسے فروخت نہیں کیا جا سکتا، جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے نا تو وہ اس کو فروخت نہیں کر سکتا، اس کو ولد کہتے ہیں۔ اور پھر اگر یہ ہے کہ جس عورت سے مالک کی اولاد پیدا ہو جاتی ہے، مالک کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آزاد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ پہلے تھیں لیکن آج کل ایسا نہیں ہوتا، اور یہ بھی عورتوں کی سیفٹی کے لیے، اور اس طرح سے کہ وہ عورتیں ایسے نہ ہوں کہ کوئی بھی آ کے ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا چاہے کر لے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ جن آج کل ہم کہتے ہیں کہ بڑی مہذب دنیا ہے، لیکن ایون دین جب جنگ ہوتی ہے تو جس علاقے میں کوئی فوجی جا کے قبضہ کر لیتے ہیں اس علاقے کی عورتوں کی عزت محفوظ نہیں رہتی، اور جو بھی چاہے ان کے ساتھ جیسا بھی چاہے سلوک کر سکتا ہے۔ لیکن اسلام نے اس معاملے میں بہت ریسٹرکشن لگائی ہے
کہ بالکل ایسا نہیں کہ جب تک وہ عورت کسی کے ملک یمین میں نہیں دی جائے گی اس سے کوئی شخص کوئی فزیکل کانٹیکٹ نہیں کر سکتا. وہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. جب اسٹیٹ اس کو کسی کے دے دیتی ہے ملک یمین میں تو پھر وہ اس کے گھر کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ اس کو رکھے گا, کھلائے گا, پلائے گا. اور پھر ایسی عورت سے اگر وہ شخص خود فزیکل کانٹیکٹ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس کا نکاح بھی کر سکتا ہے, یعنی کہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ اس کا نکاح کر دے. اور پھر جب وہ عورت کسی دوسرے شخص کے نکاح میں چلی جاتی ہے تو پھر وہ آدمی اس سے دوسری خدمات لینا, ظاہر ہے وہ لے سکتا ہے کہ کوئی کام کروانا چاہتا ہے, لیکن اس سے فزیکل کانٹیکٹ پھر وہی شخص رکھے گا جس کے نکاح میں وہ دے دی گئی ہے. تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملک یمین میں, پھر ملک یمین میں جو عورتیں ہیں ان کی کوئی قید نہیں ہے, جیسے کہ وہ تو بتایا نا آزاد عورتوں کے ساتھ مثنیٰ و ثلاثہ و رباع, یہ 2 3 4 تک نکاح کر سکتے ہو عورتوں کے ساتھ. لیکن یہاں پہ جو ایسی عورتیں ہیں جو اسٹیٹ دے دیتی ہے تو اگر ضرورت کے وقت اگر زیادہ بھی عورتیں کسی کے اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں جیسے, تو اس میں کوئی یہ 4 کی شرط نہیں ہوتی کہ 5 بھی ہو سکتی ہیں, 6 بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہ صرف ایسی حالت میں ہے کہ جب کوئی اضطراری حالت ہے, جنگی حالت ہے, جب عورتوں کا کوئی فیوچر سمجھ نہیں آ رہا تو تب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویسے ہی خرید کے عورتوں کے پورے حرم بنا لیے جائیں اور اس میں عورتوں کو رکھ لیا جائے. یہ ملک یمین والی عورتیں, دوسری جو جنگی قیدی عورتیں ہوتی ہیں. تو پہلے جیسے کہ یہ ایک تھا نا کہ جیسے لونڈی غلام بھی بکتے تھے اور لونڈیاں بھی ہوتی تھیں, اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بتایا پھر گیا اسلام میں کہ آزاد کرو, غلاموں کو خرید کے آزاد کرو. اس میں نیکیاں بتائیں کتنی زیادہ ہوتی ہیں. گردنیں آزاد کرو, مطلب یہ کہ ان کو آزاد کر کے ان کو نکاح میں لے لو, خود لے لو یا کسی کے نکاح میں دے دو. تو یہ چیزیں آلدو آج کل تو نہیں ہے نا, جیسے نہ لونڈی غلام آج کل ہیں, نہ جنگی قیدیوں کو اس طرح سے ملک یمین میں دیا جاتا ہے. لیکن یہ ایک حکم قرآن پاک میں کیونکہ ہے اور قیامت تک کے لیے ہے قرآن پاک, اور کبھی بھی ایسی صورتحال پیش آ سکتی ہے, تو پھر ایسی عورتوں کا فیوچر اس طرح سے ڈیسائیڈ کیا جائے گا اور اس کے بارے میں احکامات بتا دیے گئے ہیں تاکہ جب کبھی ضرورت پڑے تو ان احکامات سے فائدہ اٹھا لیا جائے. تو اب وہ حرام کی جو حرمت ہے کہ ان عورتوں سے نکاح نہیں کیا جا سکتا, پھر محسنات کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا جو کسی شوہر کی پروٹیکشن میں عورتیں ہوتی ہیں, کسی کے نکاح میں عورتیں ہیں, تو وہ کوئی دوسرا مرد اس کو نکاح میں نہیں لے سکتا جب تک کہ پورا پروسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا نا. جیسے بیوہ ہے تو اس کی عدت کے مہینے پورے ہو جائیں, 4 مہینے 10 دن, یا جیسے مطلقہ ہے, طلاق یافتہ عورت ہے تو اس کی عدت کا کمپلیٹ ہو جائے. پھر اگر حمل وغیرہ ہے تو وضع حمل تک اس کی ہوتی ہے, یعنی جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی اس کی عدت باقی رہتی ہے. تو یہ چیزیں, اور پھر ملکۃ ایمانکم والی عورتیں آ جاتی ہیں جن کو کہ ملک یمین میں دیا گیا ہے, جن کے سارے اصول قوانین بتا دیے گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے لیے یہی اللہ کا قانون ہے, اور اس کے سوا جتنی عورتیں بھی ہیں انہیں اپنے مال سے حاصل کرنا. مال سے حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ ان کو ان کے حق مہر ادا کر کے, عورتوں کو حق مہر ان کے ادا کرو جو ان کا حق ہے. تو یہ بھی نہیں, یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جس کو کہ ہمیں رکھنا چاہیے ذہن میں ہمیشہ, کہ حق مہر جو ہے اللہ تعالیٰ نے عورت کو اپنے ایک حق دیا ہے, اور ہر مرد کو کہا ہے کہ اپنا مال خرچ کرو. جب نکاح کرنے لگو تو اس عورت پہ اپنا مال خرچ کرو تاکہ اس کے اندر ایک رسپانسبلٹی آئے کہ اب وہ ایک نیا گھر شروع کرنے لگا ہے, ایک عورت اس کی ذمہ داری ہے اب. اور سب سے پہلے نکاح کے بعد ذمہ داری, سب سے بڑی ذمہ داری یہی ہے کہ اس کا حق مہر ضرور ادا کیا جائے, اور وہ مقرر کیا جائے پہلے اور پھر بعد میں وہ ادا کیا جائے. جس طرح سے بھی ہے, جیسے آتا ہے نا کہ امیر اپنے حیثیت کے مطابق, غریب اپنی حیثیت کے مطابق, اور جیسے جیسے جو طے ہو جاتا ہے اس کے مطابق اس کو ادا کیا جائے, بشرط یہ کہ اس سے تمہارا مقصد نکاح میں لانا ہو, محض شہوت رانی نہ ہو. پھر نکاح کا مقصد ہے کہ گھر بنانے کی اس کے اندر ہے
लगन है उस आदमी के अंदर और घर बनाना चाहता है, बच्चे पैदा करना चाहता है, माशरे में एक यूज़फुल शख्स के तौर पे रहना चाहता है, और आज़ाद शहवत रानी या सिर्फ महज एक औरत को सिर्फ दिल लगी के लिए निकाह कर लिया और बाद में जो लंबी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि तो लाइफ लॉन्ग ज़िम्मेदारी होती है ना निकाह में, जब आप ले लेते हैं किसी औरत को लाइफ लॉन्ग ज़िम्मेदारी है, तो जबकि आपका मकसद ये ज़िम्मेदारी निभाना हो, महज शहवत रानी ना हो कि औरत पसंद आ गई है और फिर उसको रखा और फिर जब दिल भर गया तो उसे छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। उसके बाद अगली आयत आती है, बल्कि यही आयत है, इसका अगला हिस्सा है, फिर इनमें से जिनसे तुम निकाह का लुत्फ़ उठाओ इन्हें इनके मुकर्ररा हक़ महर अदा करो। हाँ, अगर महर मुकर्रर हो जाने के बाद ज़ौजैन में बाहमी रज़ामंदी से कोई समझौता हो जाए तो फिर तुम पर कुछ गुनाह नहीं। अल्लाह ताला यकीनन सब कुछ जानने वाला है और हिकमत वाला है। फिर इसमें यह भी बता दिया गया कि हक़ महर औरत की अपना एक हक़ है और वो उसे माफ़ भी कर सकती है, वो उसमें कमी भी कर सकती है और वो शौहर खुशी से इस्तेमाल कर सकता है बग़ैर किसी गिल्ट के कि भाई उसने कोई बड़ा बुरा काम कर दिया है, क्योंकि वो औरत का अपना हक़ है, वो उसमें आप बाहमी समझौते से जिस तरह से भी वो डिसाइड करते हैं कमी बेशी कर सकते हैं। वमन लम यस्तति मिनकुम तौलन अयनकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतायातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम बादुकुम मिन बाद फनकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना व आतूहुन्ना अजूरहुन्ना बिलमारूफी मुहसनातिन गैरा मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्ना फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन ख़शियल अनता मिनकुम व अन तस्बिरु खैरुल लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। जो शख्स किसी आज़ाद औरत को निकाह में लाने की कुदरत नहीं रखता, मकदूर नहीं रखता या कुदरत नहीं रखता, मतलब ये कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं या वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है कि वो एक आज़ाद औरत से निकाह करे, क्योंकि उसके लिए ज़ाहिर है महर अदा करना होगा, उसके लिए घर भी ज़ाहिर है अच्छा उसकी हैसियत के मुताबिक, या सारी चीज़ें जैसे शरीफ ख़ानदानी औरत के लिए करना है। तो जो शख्स किसी आज़ाद औरत को निकाह में लाने का मकदूर ना रखता हो, वो किसी मोमिना कनीज़ से निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में हो। अब यहाँ पे कोई जो किसी के कब्ज़े में है, मलकत ऐमानुकुम, कोई औरत ऐसी है जो जिससे उसका मालिक जो है वो अपना जिस्मानी ताल्लुक़ नहीं रखता, तो उसको निकाह में ले सकता है, क्योंकि वो उसका महर कम होगा और ज़ाहिर है उसके उतने नहीं होंगे हकूक़ वग़ैरह कि जितना ज़्यादा एक मुहसनात के जितने ज़्यादा हकूक़ होते हैं या जितने ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे बात की जा रही है। बाकी तो जिस्मानी तो ज़ाहिर ताल्लुक़ वो रखेगा, लेकिन फ़ाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी मोहसनात की ज़रा ज़्यादा होती है बनिस्बत उन औरतों के जो कि जंगी कैदी बन के आती हैं या जो किसी की मिल्कियत में होती हैं, मिल्क यमीन में होती हैं। तो फिर अगर कोई मकदूर नहीं रखता तो फिर वो किसी मोमिना कनीज़ से निकाह कर ले जो तुम्हारे कब्ज़े में है। अल्लाह तुम्हारे ईमान का हाल खूब जानता है। फिर आगे से क्या बात आ रही है कि कोई औरत आज़ाद हो या कनीज़ हो, कोई भी औरत, ठीक है ना, फीमेल अल्लाह की बनाई हुई एक मखलूक है, अल्लाह की बंदी है, चाहे वो आज़ाद होती है या कनीज़ होती है, सब एक ही जिन्स से हैं, यानी कि सब एक जैसी हैं। लिहाजा इनके मालिकों की इजाज़त से तुम इनसे निकाह कर सकते हो और दस्तूर के मुताबिक इन्हें इनका हक़ महर अदा करो ताकि वो हिसारे निकाह में आ जाएं, ना वो शहवत रानी करती फिरें, ना खुफिया याराने गांठें। जब निकाह के अगर निकाह में आ जाने के बाद भी अगर बदकारी के मुर्तकिब हों तो इनकी सज़ा आज़ाद औरतों की सज़ा से निस्फ़ है। ये सहूलत तुम में से इस शख्स के लिए है जो ज़िना के गुनाह में जा पड़ने से डरता हो, और अगर तुम सब्र और ज़ब्त से काम लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। अब यहाँ पे
ایک تو یہ بتا دیا گیا کہ عورتیں سب ایک، اللہ کا جینڈر تو ایک ہی ہے نا ہر عورت، یعنی کہ جینڈر تو فیمیل ہے، چاہے وہ کنیز ہے یا چاہے وہ آزاد عورت ہے، جینڈر تو ان کا ایک ہی ہے، اور بنائی ہوئی بھی سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ یہ اب حالات و واقعات جس طرح سے ہوئے ہیں، وہ ایک لونڈی بن گئی، ایک آزاد رہ گئی، تو یہ تو اللہ کے بنائے ہوئے حالات تھے جس طرح سے وہ ہوا۔ تو مالکوں کی اجازت سے ان سے نکاح کر سکتے ہو، مہر ادا کرو۔ پھر یہ ہے کہ وہ حصار نکاح میں آ جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ خفیہ یارانے قائم کر لیں کسی کے ساتھ، ریلیشنز قائم کر لیں کسی کے ساتھ، یا شہوت رانی کرتی پھریں ادھر ادھر کسی کے ساتھ بھی، تو ان کو حصار نکاح میں لے۔ حصار کا مطلب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جیسے قلعے میں بند ہو جاتا ہے نا انسان، تو ایک نکاح والی عورت جو ہے پروٹیکشن میں آ جاتی ہے ایک آدمی کی۔ تو نکاح میں آنے کے بعد بھی اگر وہ بدکاری کرتی ہیں تو پھر کیا ہے کہ ان کی سزا آزاد عورتوں کی سزا سے آدھی ہے، کیونکہ ابھی تک تو آزاد عورت کی بھی زنا کی سزا مقرر نہیں ہوئی تھی، سورہ نور میں آئے گی نا جا کے۔ تو یعنی کہ جتنی سزا ایک آزاد عورت کو دی جا سکتی ہے اس سے نصف ہوگی، تھوڑی ہوگی۔ اچھا، اب یہ جو ہے اس لیے ہے یہ سہولت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس لیے دی گئی ہے ایک لونڈی سے نکاح کرنے کی، کہ ایسے شخص کے لیے جو گناہ میں جا کے پڑنے سے ڈرتا ہو، یعنی کہ زنا کے گناہ میں وہ نہ جانا چاہتا ہو، وہ نکاح کا مقدور نہیں رکھتا، اب وہ آزاد عورت سے بھی نہیں نکاح کر سکتا کیونکہ اس کا مقدور نہیں ہے، تو وہ ایک لونڈی سے نکاح کر لے، بہتر ہے۔ کیونکہ اگر اس کی جسمانی نیڈز اتنی ہیں کہ وہ نہیں افورڈ کر سکتا تو ایک لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ زنا سے بہتر ہے کہ ایک لونڈی سے نکاح کر لے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم صبر سے کام لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی کہ بہتر ہے کہ سوٹیبل وقت کا انتظار کرو، جب تمہارے پاس مال و دولت اچھا ہو تم آزاد عورت سے نکاح کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب لونڈی کیونکہ ایک پروٹیکشن میں نہیں نہ ہوتی، عورت پہ زیادہ ولنریبل ہوتی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ برا کر سکتا ہے، یا وہ غلط راستے میں، گمراہی کے راستے کی طرف زیادہ جا سکتی ہے، کیونکہ وہ پروٹیکشن میں نہیں ہوتی، وہ لونڈی ہوتی ہے، وہ محسنات نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس سے پہلے بھی آزاد عورتیں نکاح سے پہلے بھی اپنے باپ کے، اپنے بھائیوں کی پروٹیکشن میں ہوتی ہیں، اور پھر بعد میں نکاح ہوتا ہے تو شوہر کی پروٹیکشن میں چلی جاتی ہیں۔ جبکہ لونڈی جو ہے حصار نکاح میں آنے سے پہلے تو وہ لونڈی تھی نا، تو زیادہ ولنریبل تھی، اس کی تربیت بھی ایسے نہیں ہوئی ہوگی جیسے کہ ایک شریف خاندانی عورت کی ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ کن کن حالات سے گزر کے آئی ہو، لیکن پھر بھی وہ اگر اس کو حصار نکاح میں لے کے اس کو ڈسپلن کر لیا جائے، اچھی چیزیں سکھا دی جائیں، اچھی باتیں سکھا دی جائیں، تو ایک عورت کو یعنی اس کی زندگی کو آپ سنوار سکتے ہیں۔ اب ہم اگلی آیت کرتے ہیں، یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ تمہیں واضح طور پر بتا دے اور ان لوگوں کے طریقوں پر تمہیں چلائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ تو اب پہلے بھی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلے جو قومیں گزری ہیں، جو امتیں گزری ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی احکامات دیے ہیں، واضح طور پہ ان کے لیے بھی سب کچھ کھول کھول کر بیان کیا تھا، اور تمہارے لیے بھی کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم پہ اپنی نظر رحمت سے متوجہ ہو، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم پر نظر رحمت سے متوجہ ہو، مگر جو لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر بہت دور چلے جاؤ، یعنی کہ جو لوگ نہیں چاہتے کہ حرام اور حلال کو آبزرو کریں لوگ، مومن لوگ، اور اللہ کی ہدایات پہ کو پورے طریقے سے ان پہ اتریں، اللہ کی ہدایات پہ عمل کریں، تو وہ تو یہی چاہیں گے نا کہ جو ہے وہ غلط راستوں کی طرف جائیں، اور شہوت رانی، آزاد شہوت رانی جیسے کہ ہے، اور گھر بنانے کا، جیسے کہ عموماً کہ گھر بنانے سے بچنے کے لیے لوگ آزاد
ज़िना में पड़ जाते हैं ताकि वो ज़िम्मेदारियों से ना छूट जाएं, और बाकी ये कि जिस्मानी फ़ायदा किसी से भी उठाना है तो उठा लें। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये कह रहे हैं कि शैतान, ज़ाहिर है शैतान और अपना नफ्स इंसान का, वो तो गलत रास्तों की तरफ ही उकसाएंगे, लेकिन अल्लाह ये चाहता है कि तुम पे नज़र रहमत से मतवज्जो हो। इसलिए अल्लाह ने तुम्हारे लिए इतनी आसानी पैदा कर दी कि तुम हर तरह से अपने पाकीज़गी को बरकरार रखो और ज़िना की बुराई के अंदर ना जा पड़ो। युरीदुल्लाहु अन युखफ़िफ़ अन्कुम व खुलिक़ल इंसानु दईफ़ा, अल्लाह ताला ये चाहता है कि तुमसे पाबंदियों को हल्का कर दे क्योंकि इंसान कमज़ोर पैदा किया गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिली इल्ला अन तकूना तिजारतन अन तरादिम मिनकुम वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा। ए ईमान वालो, आपस में एक दूसरे के माल बातिल तरीक़ों से ना खाओ। सही सूरत ये है कि बाहमी रजामंदी से आपस में लेन देन हो और अपने आप को कत्ल ना करो। बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर नहायत मेहरबान है। अब यहाँ पे ये है कि एक दूसरे के माल गलत तरीके से ना खाओ, यानी कि हर इंसान का जान और माल दूसरे के लिए हराम है, और कोई मोमिन ऐसा नहीं कि किसी दूसरे का जान या माल पे हमला करे। तो जान पे हमला तो जाहिर है उसकी बड़ी सख्त सज़ा है, और उसके बाद माल आ जाता है। अब माल में बातिल तरीके से, गलत तरीके से किसी का माल कैसे हथाया जा सकता है? चोरी, डाका, फिर ये है कि तावान वसूल करते हैं, या गलत तरीके से हराम की कमाई की जाती है, करप्शन होती है। फिर उसमें ये है कि और भी शराब के ज़रिए जो कमाई की जाती है, सूद सबसे बड़ी एक लानत है जो कि हराम तरीके से माल कमाया जा सकता है। तो इन तमाम तरीक़ों से, जो कि फिर जैसे हमने कहा था ना कि पढ़ा था कि हुकाम को माल ना दो कि गलत तरीके से किसी दूसरे के माल जायदाद पे या किसी की उस पर कब्ज़ा कर लो। फिर ये कि और भी बहुत हर तरीका, यानी हर गलत तरीके से जो माल कमाया जाए उसको बातिल तरीका कहा गया है। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाओ। फिर हाँ, फिर यतीम का भी तो हमने पढ़ा है ना, यतीम का माल खाने वाले का भी यही पढ़ा है कि वो अपने पेट में आग भर रहा है। तो जो भी गलत तरीके से माल हासिल किया जाता है, अल्लाह ताला उनसे मना कर रहा है। और सही सूरत क्या है कि बाहमी रजामंदी से आपस में लेन देन हो, बाहमी रजामंदी से जो भी हो सकता है। जैसे हक महर है औरत का, तो वो बताया हुआ है कि बाहमी रजामंदी से उसमें कमी बेशी भी हो सकती है, कम कर सकती है, माफ़ कर सकती है, या और भी बहुत से ऐसे हैं कि जो कि अपनी खुशी से दोनों फरीक आपस में बाहमी रजामंदी से माल का फ़ैसला कर लें और गलत तरीके से किसी का माल ना खाया जाए। और अपने आप को कत्ल ना करो। अब अपने आप को कत्ल करने का मतलब ये है कि एक तो ख़ुदकुशी हराम है कि अपनी जान ले लेना, फिर ये कि किसी को नाहक कत्ल कर देना जिसके जवाब में ज़ाहिर है आप अपने आप को ही मार लेंगे, अपने ख़ुद को भी सज़ा मिलेगी, फांसी की सज़ा मिल जाएगी या और किसी तरीके से। फिर ये कि और भी अपने आप को कत्ल ना करो, मतलब ये कि अपनी जानों पे इस तरह जुल्म ना करो कि आप हलाकत में जा पड़ो और आपको ये। तो सबसे बड़ी तो इसमें ख़ुदकुशी का ही है कि ख़ुदकुशी हराम है, फिर दूसरी भी बाकी चीज़ें। इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, बिलाशुबा अल्लाह ताला तुम पर नहायत मेहरबान है। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फ़सौफ़ा नुस्लिही नारा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। जो शख्स अज़राह ज़ुल्म ज़्यादती ऐसे काम करेगा तो हम जल्द ही इसे दोज़ख में डाल देंगे और अल्लाह के लिए ये बहुत आसान है। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु नुकफ़िर अन्कुम सय्यआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। जिन बड़े बड़े गुनाह के कामों से तुम्हें मना किया गया है, अगर तुम इनसे बचते रहे तो हम तुम्हारी छोटी छोटी बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे और तुम्हें इज़्ज़त की जगह दाखिल करेंगे। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कबीरा जो गुनाहें हैं, कबीरा गुनाह जो हैं उनसे बचना चाहिए, बड़े बड़े गुनाहों से बचना चाहिए, और ख़ास तौर पे किसी छोटे गुनाह को भी ये सोच के डिटाई और दलेरी से ना करें कि ये तो बहुत छोटा गुनाह है, वो भी फिर कबीरा बन जाता है।
اور کبیرہ گناہوں کے بارے میں، کبیرہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، کبیر اکبر سے نکلا ہے نا، بڑا، بہت بڑا. تو کبیرہ گناہوں میں جو ہلاک کرنے والے گناہ ہیں، ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اس میں یتیم کا مال کھانا بھی آ جاتا ہے. تو یہاں پہ دوبارہ سے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو. تو رسول اللہ پاک سے صحابہ نے پوچھا وہ کون سے؟ آپ نے فرمایا شرک باللہ، جادو، ایسی جان کو ناحق قتل کرنا جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہو جانا، اور پاک دامن بھولی بھالی مومن عورتوں پر تہمت لگانا. یعنی کہ یہ 7 بڑے بڑے ہلاک کرنے والے گناہ ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی جو بھی ایسا کام ہے جو کہ ایون اور بھی مطلب احادیث ہمیں یہ بتاتی ہیں نا کہ سب سے پہلے کیا ہے کہ اولاد کو بھی، اس میں حدیث میں آتا ہے اولاد کو اس ڈر سے مار ڈالنا کہ اسے کھلانا پڑے گا، پھر ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا، پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر یہ کہ والدین کو ستانا، پھر ایک یہ بھی مطلب مختلف احادیث ہیں، میں آپ کو شارٹ کر کے بتاتی جا رہی ہوں ان میں سے. پھر یہ ہے کہ قول زور جو ہوتا ہے ہیرا پھیری کرنا، جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا. پھر یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنا. پھر یہ کہ اور ہے مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کر دینا. اور یہ ہے تو یہ ہیں سارے کہ کوئی چھوٹے گناہ کو حقیر سمجھتے ہوئے مسلسل کرتے جانا بھی اسے کبیرہ گناہ بنا دیتا ہے. تو یہ سارے کبیرہ گناہ ہیں، ان سے بچنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ معاف کر دے گا. جیسے کہ وضو کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بتایا نا کہ جب انسان کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے، منہ دھوتا ہے، تو اس کے منہ کے، آنکھوں کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر یہ کہ وہ ہاتھ دھوتا ہے، بازو دھوتا ہے، پھر وہ پاؤں دھوتا ہے، اس کے ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، پاؤں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، سر کا مسح کرتا ہے. تو اس طرح سے کر کے پھر یہ کہ ایک نماز دوسری نماز تک جو ہیں چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں وہ کفارہ ہو جاتا ہے، یا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی خطائیں، چھوٹی چیز، یعنی کہ ایسے کوئی بات کی، منہ سے کوئی غلط بات نکل جاتی ہے سم ٹائمز، یا کوئی آپ بھول چکے کوئی ایسا کام کر دیتے ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دے گا، لیکن کبیرہ گناہ جس نے کیا ہوتا ہے اس کو باقاعدہ توبہ کرنی ہوتی ہے. اس کو اگر کسی کا حق مارا ہے اس کو حق ادا کرنا ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، معافی مانگے. تو ان کے لیے باقاعدہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ استغفار کرنا پڑتا ہے، توبہ کرنی پڑتی ہے. توبہ کے جو اصول ہیں وہ سارے فالو کرنے پڑتے ہیں نا، کہ گناہ پہ شرمندہ ہے، نادم ہے، بچتا ہے، اب خود بچنا شروع کر دیا ہے، آگے سے فیوچر میں بھی یہ ہے کہ چاہتا ہے کہ میں کبھی بھی اس گناہ کے اندر نہ جا کے پڑوں. تو یہ اس طرح سے اس کو پھر توبہ کرنی پڑتی ہے. بڑے بڑے ہلاک کرنے والے جو گناہ ہیں، جیسے کسی یتیم کا مال کھا لیا تو ظاہر ہے واپس کرے، خالی سوری کہہ دینے سے تو نہیں نا بات بن جائے گی. یا یہ کہ اور جو کبیرہ گناہوں کے ہم نے پڑھا ہے تو ان میں ان کا پھر کسی طریقے سے ان کا مداوع کرے نا. تو پھر ہی ہے اگر شرک کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اگر یہ ہے کہ اور بھی سارے اس طرح سے آ جاتے ہیں کہ اوپنلی جا کے، پبلکلی جا کے وہ اعتراف کرے کہ جی میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے اور اب میں اس سے توبہ کرتا ہوں، اور جس کسی کو اس سے نقصان پہنچا ہوا ہے اس کا نقصان پورا کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. تو یہ ہو گئے سارے. پھر آگے سے اگلی آیت آتی ہے وَلَا تَتَمَنَّا، ایک منٹ، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے. ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کمایا ہے، یعنی کہ
سب سے پہلے تو یہ ہے، یہ والا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، یہ والی آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو۔ تو اب فضیلتیں بہت ہوتی ہیں، ہم نے پہلے انبیاء کے بارے میں بھی پڑھا کہ اللہ نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہوئی تھی، رسولوں میں سے بھی۔ پھر یہاں پہ جیسے بتایا گیا ہے کہ مرد اور عورت کے کچھ درجے ہیں، مردوں کو ایک درجہ زیادہ دیا ہوا ہے، تو اللہ نے مردوں کو فضیلت دے رکھی ہے عورتوں پہ کسی جگہ پہ، تو کسی جگہ پہ عورتوں کو فضیلت دی ہے کہ ماں کا رتبہ اس کو ملا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مال، دولت، علم، خوبصورتی، ہر طرح سے اللہ نے کسی کو کسی دوسرے پہ کوئی فضیلت دے رکھی ہے، اور خاص طور پہ کوئی مرد اس چیز کی ناخواہش کرے کہ وہ عورت ہو، اور کوئی عورت اس چیز کی ناخواہش کرے کہ وہ مرد ہو، یا اور ایک دوسرے کی فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے ان کی حوث کریں اور حسد میں پڑ جائیں اور یہ سوچیں کہ نہیں ہمیں مل جائے، اس سے چھن جائے یہ چیز، ہمیں مل جائے۔ اور جس جگہ پہ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہوا ہے، جو اللہ نے آپ کو فضیلت دی ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو فضیلت آپ کو دی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو بندگی کا، عبادت کا حق ادا کرنے کی کوشش ہے وہ کریں، کیونکہ ہر شخص کا دائرہ کار ایک فرق ہے، ہر ایک کا دائرہ کار اللہ نے ایک فرق طرح سے رکھا ہوا ہے، اس کو الگ الگ طرح سے اس کو نوازا ہوا ہے، الگ الگ طرح سے اس کو ایک اہلیت دی ہوئی ہے، ایبلٹی دی ہوئی ہے، جس کے مطابق وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے۔ تو یہاں پہ اس ایک ہی آیت میں اتنی بڑی زندگی کا نا ایک فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر اللہ نے تم میں سے کسی ایک کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی حوث نہ کرو۔ پھر آگے سے یہ اب خاص طور پہ مردوں اور عورتوں کے بارے میں آ گیا کہ مردوں نے جو کمایا انہیں اس کا حصہ ملے گا۔ کمانے کا مطلب یہاں پہ ہے کہ دنیا میں نیک اعمال کر کے جو نیکی کمائی، اور پھر اس میں دنیاوی بھی آ جاتا ہے کہ جو انہوں نے اللہ جو کسی کے نصیب میں رزق لکھتا ہے اور اس کے لیے جو کوشش کرتا ہے ظاہر ہے اس کا ہے، تو جو کچھ مردوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، جو عورتوں نے کمایا اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے، یعنی عورتوں کو بھی جو نیک اعمال ہیں ان کا برابری کی سطح پہ ان کو اس کا اجر ملے گا۔ یہ نہیں کہ مرد کو اگر نماز کا 1 گنا ثواب مل رہا ہے تو عورتوں کو اس سے آدھا ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ نیکی کے معاملات میں جو کوشش وہ کر رہے ہیں، جو ثواب وہ کما رہے ہیں، اللہ سب کو اس کا اجر برابر دے گا۔ ہاں اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو، یقیناً اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، اور پھر اللہ کا فضل مانگتے رہو، کیونکہ فضل ایک ایسی چیز ہے جو کہ انسان کو جتنا وہ ڈیزرو کر رہا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، یہ اس کا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا، اور وہ بڑھا چڑھا کے کئی گنا کر دیتا ہے، بلکہ ایسا اتنا کر دیتا ہے کہ اپنے فضل سے غنی کر دیتا ہے، لوگوں کو بے نیاز کر دیتا ہے، محتاجوں کو بے نیاز کر دیتا ہے دوسری دنیا سے، باقی ساری دنیا سے۔ تو اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو۔ اور اس میں جو ابھی ہم نے پڑھا نا کہ مردوں نے جو کمایا اس کے مطابق ان کا حصہ ہے، عورتوں نے جو کمایا اس کے مطابق ان کا بھی حصہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں سے کئی پابندیاں آسان بھی کر دی ہیں، جیسے مردوں کو مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا حکم ہے، عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے اس کو اس کے مطابق اس کا اتنا ہی اجر ملے گا جیسے ایک مرد کو مسجد جا کے نماز پڑھنے کا ہے۔ تو مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ جو ترکہ والدین یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں ہم نے اس کے وارث مقرر کر دیے ہیں، اور وہ لوگ بھی جن سے تم نے عقد موالات باندھ رکھا ہے، لہٰذا انہیں ان کا حصہ ادا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلے جب ہجرت ہوئی تھی مدینہ میں بھائی بھائی بن گئے تھے اور جائیداد میں ایک دوسرے کو حصہ دیتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے وارثوں کی ایک حصہ اور وارثوں کی تعداد مقرر کر دی ہے، اور اب انسان اگر اپنے کوئی منہ بولا بھائی ہے یا کسی فلاحی جگہ پہ دینا چاہتا ہے مرنے سے پہلے وصیت کر سکتا ہے، اور میکسیمم 1/3 آف دا
جو اس کے ترکہ ہے اس میں سے وہ وصیت کر سکتا ہے انسان، جو کہ میرے مرنے کے بعد 1/3 یہ جو ہے کسی اور کو دے دیا جائے، لیکن باقی 2/3 جو ہے وہ اس کے وارثین جو ہیں ان کا ہی حق ہے، اور جس طرح سے اللہ نے تقسیم کی ہے اس طرح سے ہی دیا جائے گا۔ اور یہ 1/3 جو ہے یہ میکسیمم ہے، اس میں سے تھوڑا کم زیادہ یا کچھ بھی نہ کسی اور کو دے، سارا کا سارا اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جائے، تو یہ انسان کی پھر اپنی اس کی ہے ثوابدید کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اور مرد عورتوں کے تمام معاملات میں ذمہ دار اور منتظم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، لہٰذا نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کی فرما بردار ہوں، ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت اور نگرانی میں ان کے حقوق کی یعنی ان کے مال اور عزت کی حفاظت کرنے والی ہوں، اور جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، اور اگر نہ سمجھیں تو انہیں خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، اور پھر بھی نہ سمجھیں تو انہیں مارو، پھر اگر وہ تمہاری بات قبول کر لیں تو خامخواہ ان پر زیادتی کے بہانے تلاش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بلند مرتبہ والا اور بڑی شان والا ہے۔ تو اب یہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قوام بنا دیا ہے۔ اب قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسپانسبل ہیں، اور وہ سرپرست ہیں، سربراہ ہیں، منتظم ہیں، معاشی اور معاشرتی ذمہ داریاں پوری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر کا سربراہ بنا دیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ عورتوں کی جو خوبیاں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ فرما بردار ہیں، اور شوہر کی غیر موجودگی میں یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، ان کی اپنی عزت جو ہے وہ ان کے شوہر کی عزت ہے ایکچولی، تو اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے گھر کی مال کی حفاظت کرتی ہیں، اور اس کے بچوں کی اور تربیت اور ہر چیز وہ کرتی ہیں اچھے طریقے سے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر جن بیویوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، اور سرکشی میں یہ ہے کہ اچھی بیوی کی صفات میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ مختصر سی حدیث ہے کہ چلیں جی ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ جو صفات ہیں کہ شوہر کی موجودگی میں، غیر موجودگی میں، ہر طریقے سے جو ہے وہ اس کی عزت اور اس کے گھر کی حفاظت کرنے والی ہو۔ پھر آگے سے یہ آ جاتا ہے کہ اگر جن عورتوں سے سرکشی کا اندیشہ ہو، اور سرکشی کا مطلب ہے کہ کوئی شوہر کی تابعداری نہ کرتی ہو، یعنی اس کا حکم نہ مانتی ہو، پھر یہ کہ اگر وہ کوئی بات کہے تو آگے سے بحث کرتی ہو، پھر اگر وہ اچھے اخلاق سے پیش آئے تو آگے سے بد اخلاقی کرتی ہو، اور پھر یہ کہ سرکشی پہ اتر آتی ہو، ضد کرتی ہو، ہٹ درمی دکھاتی ہو، مرد پر ناجائز قسم کے الزامات لگاتی ہو، اور خود برائی کے راستے پہ چلتی ہو، گمراہ ہو رہی ہو، بدکاری کی طرف جا رہی ہو، تو ایسے تمام صورتحال میں مرد کو اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ طلاق تو ایک آخری اینڈ ہے ہی ہے کہ وہ اپنے شادی کا اختتام کر دیتا ہے اور اس رشتے کو ہی ختم کر دیتا ہے، جو کہ ایک آپس میں میاں بیوی کا ایک کانٹریکٹ تھا، اس کو ختم کر دیتا ہے، طلاق دے دیتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اگر وہ اس کو چلانا چاہتا ہے تو کسی طریقے سے اس کو سمجھائے، بجھائے، پھر اگر نہیں مانتی تو اس کو اس کے ساتھ فزیکل کانٹیکٹ ختم کر دے، یعنی کہ خوابگاہوں میں اس کو الگ چھوڑ دے۔ اور پھر یہ کہ اگر پھر بھی وہ ضد اور ہٹ درمی کری اور شوہر سمجھتا ہے کہ اگر تھوڑا سا ڈرانے دھمکانے سے یا تھوڑا سختی کرنے سے وہ اپنے روش سے بدل جائے گی، باز آ جائے گی، تو اس کو سمجھانے کے لیے اس کو مارنے تک کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو
اور پھر یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے نہ مارے کہ چہرے پہ تھپڑ نہ مارے، یا ایسے نہ مارے کہ اس کے جسم پہ نشان پڑ جائے، لیکن اس کو ڈراوے دھمکاوے کے لیے کہ ایک جو ہے گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو شوہر کسی طریقے سے سختی سے بھی اگر راہ راست پہ وہ آ جائے گی تو پھر وہ اس کو لانے کی اجازت یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے۔ تو ان اللہ کانا علیًا کبیرہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت بلند مرتبے والا، بڑی شان والا ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ اگر آدمی کو عورت کے اوپر ایک برتری دے دی گئی ہے، لیکن وہ آدمی یہ نہ بھولے کہ وہی آل ان آل نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے اوپر موجود ہے جو کہ بہت بڑی ہے اور بہت شان والی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اگر تمہیں زوجین کے باہمی تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہے تو ایک ثالث مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو، اور اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ یقیناً سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ پھر اگر آپس میں میاں بیوی کی ذاتی طور پہ گھر کے اندر نہیں بات بن رہی، نہیں اچھی طرف بات جا رہی، تو پھر ایک ثالث بنا لے مرد کے خاندان سے، ایک عورت کے خاندان سے، اور اگر وہ دونوں صلح چاہتے ہیں، یعنی کہ کوئی ایسا ہے معاملہ جو کہ الجھا ہوا ہے، جو کہ وہ اپنا ذاتی سطح پہ نہیں حل کر پا رہے، تو دو عقل مند قسم کے جو لوگ ہیں وہ ثالث بن کے آئیں گے اور وہ ان کے حقوق پہ بات بھی کریں گے۔ مرد والا مرد کے سائیڈ لے گا، عورت والا عورت کی سائیڈ لے گا، اور آپس میں ہو سکتا ہے اس مسئلے کا کوئی حل نکل آئے، اور میاں بیوی آپس میں صلح بھی چاہتے ہیں لیکن کہیں معاملہ اٹکا ہوا ہے تو وہ معاملہ دور ہو سکتا ہے، اس کی جو پرابلم ہے وہ دور ہو جائے اور آپس میں وہ پھر اچھے طریقے سے نبھا ان کا شروع ہو جائے۔ ان اللہ کان علیمًا خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا باخبر ہے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَصَاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، والدین سے اچھا سلوک کرو، اور قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار ہمسائے، اجنبی ہمسائے، اپنے ہم نشین اور مسافر، ان سب سے اچھا سلوک کرو، اور ان لونڈی غلاموں سے بھی جو تمہارے قبضے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً مغرور اور خود پسند بننے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ واعتدنا للکافرین عذابا مہینا۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے اسے چھپاتے ہیں، ایسے کفران نعمت کرنے والوں کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہاں پہ پھر بخل کی آ گئی، مذمت آ گئی، بخل کو کنڈیم کیا جا رہا ہے کہ بخل ایک بہت بڑی چیز ہے کہ اللہ نے جو فضل آپ کو دیا ہوا ہے آپ اس کو چھپائیں لوگوں سے، اور اس وجہ سے چھپائیں کہ ہمیں دینا نہ پڑ جائے کہیں کسی اور کو، اور پھر نہ صرف خود بخل کرنا بلکہ اوروں کو بھی بخل کی ترغیب دینا، کیونکہ خود نہیں کر رہے خرچ لوگوں پہ، لہٰذا وہ نہیں چاہ رہے کہ دوسرے اچھا کام نہ کر لیں، تو دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں کہ آپ بھی نہ کریں، کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک کر رہا ہے دوسرا نہیں کر رہا تو جو نہیں کرنے والا وہ برا بن جائے گا نا لوگوں کی نظر میں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جیسے ہم ہیں بخیل ویسے باقی بھی سارے ہی بخیل بن جائیں، کہیں یہ نہ ہو کہ کمپیریزن ہو جائے اور ہم پھر برے کہلائیں، تو وہ دوسروں کو بھی بخل کی ترغیب دیتے رہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سخی ہے اور اللہ تعالیٰ سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اور خاص طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی سخاوت جیسے کوئی اتنی بڑھ جاتی تھی، جیسے کوئی ہوا ہے جو کہ بڑھ جاتی ہے، یا جیسے کہ مطلب بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے،
اور سخاوت ویسے بھی کہ تھوڑی سی بھی چیز ہے جس کو کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اپنی ہانڈی میں شوربہ تھوڑا زیادہ کر لیا کرو، اپنے ہمسایوں کو دے دیا کرو بیچ میں سے تھوڑا سا، یا اپنے جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر کے ملازم ہیں، یا آپ کے جو بھی بال بچے ہیں، آپ کے اولاد ہے، آپ کے باقی سب پہ خرچ کریں اور بخیلی نہ کریں۔ بخیلی کا مطلب کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہوئی ہے اس کو چھپا رہے ہیں اور خرچ نہیں کر رہے، اور پھر دوسروں کو بھی منع کر رہے ہیں کہ وہ ایسا نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے کفران نعمت، یعنی اللہ نے جو آپ کو دیا اس میں دوسروں کا حصہ ہے، تو اگر آپ نہیں دے رہے تو آپ کفران نعمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کر رہے ٹھیک طرح سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے لیے ہم نے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ومن يكن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور ان لوگوں کے لیے بھی یعنی کہ عذاب تیار رکھا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو خرچ تو کرتے ہیں مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، نہ وہ اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور ایسی صفات رکھنے والے جس شخص کا شیطان ساتھی بن گیا تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ان کا کیا بگڑتا اگر وہ وَمَا زَعَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، ان کا کیا بگڑتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال و دولت دیا ہے اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو کسی پر ذرہ بھر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اگر کسی نے کوئی نیکی کی ہو تو اللہ اسے دگنا چوگنا کر کے دے گا اور اسے اپنے پاس سے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ذرا سوچیں کہ اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے، اور پھر ان گواہوں پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو گواہ بنا دیں گے، یعنی کہ یہاں پہ ہر امت کا ایک جو گواہ ہے وہ ان کا نبی ہے، جو اس قوم کا اس امت کا نبی تھا وہ آئے گا، اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ رسول پاک ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گواہ بنا دیں گے، اور وہ دن کون سا ہوگا؟ وہ قیامت کا دن ہوگا۔ تو اس کی طرف اشارہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جنہوں نے یہ ساری برائیاں کی ہوں گی، بخل کیا ہوگا، یا اور جو ساری پیچھے باتیں آ رہی ہیں جن کے لیے آ رہا ہے نا بار بار کہ انہیں عذاب ہوگا، بہت دردناک عذاب ہوگا، اللہ کے احکامات کو انکار کرنے والے، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے والے، کفران نعمت کرنے والے، عورتوں سے برا سلوک کرنے والے، یتیموں سے برا سلوک کرنے والے، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مال و دولت خرچ کرے تو کس کس پہ خرچ کرے، اور ان لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے جو آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کی لونڈیاں ہیں، اجنبی ہمسائے ہیں، یہ ساری جو چیزیں ابھی آئی ہیں نا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، یہ سارا یہ والی جو ساری آیت ہے، تو سب لوگ جو اس سے انکار کرنے والے ہیں یہ ان کے بارے میں اب آ رہا ہے کہ جب پھر نبی ان کے خلاف گواہی دے دیں گے، اور ہر امت کا ایک گواہ ہوگا اور ان گواہوں پر آپ کو گواہ بنا دیں گے۔ اس دن یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اس دن جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات ماننے سے انکار کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا انکار کیا، جن لوگوں نے کفر کیا رسول کی نافرمانی کی ہوگی، وہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں اور وہ اللہ سے کوئی بھی بات چھپا نہ سکیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم ان اللہ کان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو،
اب شراب کے بارے میں یا نشے کے بارے میں جو پہلے والی آیت آئی تھی نا کہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ بتا دیجئے کہ ان میں کوئی ہوں گی، کوئی اچھائیاں بھی ہوگی لیکن برائیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. تو اب دوسری یہ بتدریج آیت آ رہی ہے حرمت کی طرف، جو مکمل حرمت کی طرف جو لے کے جا رہی ہیں، یعنی کہ جو لاسٹ پھر ایک آیت آئے گی کہ بس ان چیزوں سے بچ جائیں. تو یہ سیکنڈ والی ہے کہ جس میں کہ اس زمانے میں لوگ نشے کی حالت میں شراب پی کے نماز بھی پڑھنے چلے جاتے تھے، پھر آیات کو غلط سلط پڑھتے تھے. تو یہاں پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ جب کوئی نشے کی حالت میں ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. تو اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یہ معلوم ہو سکے کہ تم نماز میں کیا کہہ رہے ہو. اب یہ کہ نماز کے لیے پاکیزگی، وضو، طہارت، غسل، تو یہ ان چیزوں کا ہے کہ جب نہ ہی جنبی نہائے بغیر نماز کے قریب جائے، الا یہ کہ وہ راہ طے کر رہا ہو. یعنی کہ مسجد اگر راستے میں آ رہی ہے، گزر کے جا رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر جنبی حالت میں ہے تو وہ نہائے بغیر نہیں جا سکتا، یعنی کہ وضو کیے بغیر نماز کے لیے نہیں جا سکتا. اور اگر کوئی بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے بیویوں کو چھوا ہو، یعنی کہ مباشرت کی ہو، اور پھر تمہیں پانی میسر نہ آئے، تو تم اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو. یعنی پاک مٹی کے ساتھ تیمم کی اجازت دے دی گئی ہے. اور یہ نرمی جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ نرمی سے کام لینے والا اور بخشنے والا ہے. یعنی کہ نماز نہ چھوڑو، پھر یہ ہے کہ تیمم کر لو اگر بیمار ہے یا سفر میں کی حالت میں پانی نہیں مل رہا، یا یہ کہ پانی نہیں اویلیبل ہے، یا نہانے کی بھی حاجت ہے، عورتوں کو بھی چھوا ہے، یا رفع حاجت بھی کی ہے، صرف وضو کرنا ہے، یا جو بھی حالت ہے پانی نہیں مل رہا، تو بیماری کی حالت ہے، پانی سے نہانے یا وضو کرنے سے بگڑ سکتی ہے بیماری یا جو بھی ہے، تو پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنی نماز ٹائم پہ ادا کرو. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ ویریدون ان تضلوا السبیل. کیا آپ نے ان لوگوں کی حالت پر بھی غور کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دے دیا گیا ہے جس سے وہ گمراہی ہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بہک جاؤ. اب یہاں پہ کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا ہے. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب کی جو کتابیں تھیں مکمل تھیں، جامعہ تھیں، لیکن انہوں نے اس کے حصے غائب کر دیے ہیں، بدل دیے ہیں، گم گئے ہیں، چھپا لیتے ہیں لوگوں سے. اب کچھ حصہ ہی رہ گیا جو ان کے پاس ہے، اور وہ گمراہی کی ہی باتیں کرتے ہیں. وہ جو حصہ رہ بھی گیا ہے اس کے وہ بھی کوئی اچھے مقصد کے لیے استعمال نہیں کرتے، جبکہ گمراہی میں ہی پڑے جاتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ حق سے بہک جاؤ. اور وَكَفَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا. اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا واسمع غیر مسمع وراعنا لیہم بألسنتہم وطعنا فی الدین ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لکان خیرا لہم واقوم ولکن لعنہم اللہ بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا. یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کتاب کے کلمات کو ان کے موقع محل سے بدل دیتے ہیں اور اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر اور دین میں تانا زنی کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں سمینا واسینا، کہ یعنی ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کریں گے، یا کہتے ہیں اسما غیر مسمعین. تو رسول پاک کی محفل میں بیٹھے ہوتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتے اسما، کہ یعنی کہ ہماری سن غیر مسمعین، اور تیری کوئی بھی نہ سنے. اور رائنا جو ہے ہماری رعایت کریں، اس کی بجائے وہ رائنا یا اس طرح سے کر کے زبان کو موڑ کے کہتے تھے کہ ہمارا گڈری آتانا دیتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اگر وہ کہتے سمینا واتانا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اسما اور انظرنا کہ ہماری سنیں، اور پھر یہ کہ ہماری طرف نظر کریں، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، بہت درست بات تھی. مگر اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے. اب ان میں سے ماں سوائے چند لوگوں کے ایمان لانے والے نہیں. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها علی ادبارها او
نل انہم کما لأن اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا، اے اہل کتاب جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی کہ قرآن، اس پر ایمان لے آؤ، یہ کتاب اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے یعنی کہ تورات، اور اس سے پہلے ایمان لاؤ کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ کر تمہاری پشتوں کی طرف پھیر دیں یا ایسی پھٹکار ڈال دیں جیسے اہل سبت پر ڈالی تھی، اللہ کا حکم تو نافذ ہو کے رہتا ہے۔ یہ اصحاب سبت وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل کے لوگ سبت کے دن، ہفتے کا دن عبادت کے معاملے میں، اور سبت کے دن جو ہوتے سختی سے حکم تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور دنیاوی کام نہیں کرنا، لیکن وہ مچھلیاں پکڑتے تھے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا تھا۔ تو یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کھلم کھلا نافرمانی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے پھیر کے مسخ کر دیا جائے یا اصحاب سبت کی طرح تم پہ لعنت ڈال دی جائے۔ اللہ کا حکم تو ہو کے رہتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے یہ گناہ وہ کبھی معاف نہ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جسے چاہے معاف بھی کر دیتا ہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اس نے بہتان باندھا، یہ بہت بڑے گناہ کا کام کیا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم بل اللہ یزکی من یشاء ولا یظلمون فتیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پہ غور کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ یعنی کہ جو لوگ ہر وقت یہی کہتے ہیں ہم بڑے نیک ہیں، ہم بڑے اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم بڑے چہیتے ہیں، یا ویسے اہل کتاب کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سے لوگ ہیں نا جو اپنی نیکی پہ بڑا فخر کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پہ غور نہیں کیا جو اپنی پاکیزگی نفس کی شیخی بگاڑتے ہیں؟ اللہ حالانکہ پاک تو اللہ ہی کرتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ان پر ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، دیکھیں کیسے یہ لوگ خود ساختہ جھوٹ کو اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ وَكَفَى بِهِ اسمًا مُبِينًا، اور یہ ان کے گناہ کی صریح یعنی گناہ گار ہونے پر کافی دلیل ہے، یعنی کہ کوئی غلط بات اللہ کے نام پہ لگا دینا کہ یہ اللہ کی کتاب میں ایسے آئی ہے تو یہ کسی کے صریح گناہ گار ہونے کی دلیل ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پہ غور نہیں کیا جنہیں کتاب کا کچھ علم دیا گیا ہے اور وہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ان ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ جبت اور طاغوت کا مطلب ہے جادو ٹونا، کوئی غلط طاغوت جیسے کوئی بھی قوت جو کہ اللہ کے مقابلے میں اپنی اطاعت کروانا چاہتی ہے، تو یہ جبت اور طاغوت پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے تو یہی لوگ زیادہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اولئک الذین لعنہم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد لہ نصیرا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے آپ اس کا کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، یا ان کا حکومت میں کوئی حصہ ہے، اگر ایسی صورت ہو تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی تک نہ دیں۔ ام یسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما، یا وہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ازراہ فضل انہیں کچھ دے رکھا ہے، اور ہم نے تو آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت بھی دی تھی اور انہیں بہت بڑی سلطنت بھی دی تھی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا، کوئی رکا رہا، ایسے باز رہنے والوں کو بھڑکتی ہوئی جہنم ہی کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب ان اللہ کان عزیزا حکیما۔ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم انہیں یقیناً دوزخ میں جھونک دیں گے، جب بھی ان کے جسموں کی کھال گل جائے گی تو ہم دوسری کھال بدل دیں گے تاکہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ یقیناً زبردست اور حکمت والا ہے۔
والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ہم عنقریب انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں ان کی پاک صاف بیویاں ہوں گی جو اور انہیں گنی چھاؤں میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو لوگ امانتوں کے حقدار ہیں انہیں یہ امانتیں ادا کر دو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرنے لگو تو انصاف سے فیصلہ کرو، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں اچھی نصیحت کرتا ہے اور وہ سب کچھ دیکھنے سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یعنی کہ جو امانتیں ہیں وہ حکومت کا، یعنی کہ اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کس کو حکومت میں لے، الیکشن آ جاتے ہیں یا کوئی عہدہ ہے اس کو میرٹ پہ اس کا فیصلہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نصیحت کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور ان حاکموں کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ پھر اگر کسی بات میں تمہارے درمیان جھگڑا پیدا ہو جائے اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو، یہی طریقہ کار بہتر اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا بہ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِیدًا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور کیا ہے جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتارا گیا تھا، مگر چاہتے ہیں کہ اپنا مقدمہ طاغوت کے پاس لے کر جائیں، حالانکہ انہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کے فیصلے کو تسلیم نہ کریں گے، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر کے بہت دور لے جائے۔ تو یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک یہودی اور منافق کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، تو وہ منافق کہتا ہے کہ ہم حضرت عمر کے پاس لے جاتے ہیں، لیکن حضرت عمر نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ جو شخص اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا میرے پاس اس کا یہ جواب ہے، اور انہوں نے اس کی گردن اڑا دی منافق کی، جس پر انہوں نے بڑا ہنگامہ کیا اور کہا کہ ہم تو صلح کرانے کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ ان کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ منافق اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا جبکہ حق پہ بھی نہیں تھا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اب یہ بتایا جا رہا ہے نا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے اور اپنا فیصلہ کئی دفعہ یہودیوں کے پاس لے جاتے ہیں، کئی دفعہ کسی اور کے پاس لے جاتے ہیں کہ ان کو امید ہوتی ہے کہ شاید یہاں سے کوئی سفارش رشوت دے کے ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا جائے، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے۔ تو جب انہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے اور رسول کی طرف آؤ، تو آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ کے پاس آنے سے گریز کرتے ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا۔ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوتا ہے جب وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت آ پڑتی ہے اور وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اب یہ والی آیت جو ہے یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پہلے تو یہ تھا نا کہ پہلے تو یہ بتایا گیا نا اس سے پچھلی آیت میں کہ جب کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم طاغوت کی طرف لے جائیں، اور عام جیسے معاملات ہوتے ہیں تو ان پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے اگر ان کو لگ رہا ہے کہ ہمیں نقصان ہے تو وہ اس کے اپوزنگ کسی ایسے اس کے پاس لے جاتے ہیں کہ ہمیں شاید وہاں سے کوئی فائدہ ملے۔
تو حالانکہ یہ بتایا ہوا ہے کہ ایسے لوگ منافق ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ شریعت سے ہٹ کے کسی اور عدالت سے ان کو اپنے حق میں فیصلہ مل جائے گا. تو پہلے تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے. پھر اگلی جو آیت ابھی ہم نے تلاوت کی ہے اس میں یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر نے اس کا سر اڑا دیا جب، تو وہ قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور باہمی موافقت کے سوا کچھ نہ تھا. ایسے لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے، سو آپ ان سے اعراض کیجئے. یہ والی آیت ہے اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فاعرض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا. سو آپ ان سے اعراض کیجئے ان کو اور نصیحت کیجئے اور ایسی بات کہیے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم کی بنا پر اس کی اطاعت کی جائے. جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا تھا اور اگر وہ اس وقت آپ کے پاس آ جاتے اور اللہ سے بخشش طلب کرتے تو رسول بھی ان کے لیے بخشش طلب کرتا تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے تنازعات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کر لیں. پھر آپ جو فیصلہ اس کے متعلق کریں اپنے دلوں میں گھٹن بھی محسوس نہ کریں اور اس فیصلے پر پوری طرح سر تسلیم خم کر دیں. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ. اگر ہم ان پر واجب کر دیتے کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں یا اپنے گھروں سے نکل جائیں تو ماں سوائے چند آدمیوں کے کوئی بھی ایسا نہ کرتا، اور اگر وہ وہی کچھ کر لیتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی. یہ یہاں پہ اب یہ بتایا ہوا ہے نا کہ جہاد کا کئی دفعہ حکم ہوتا ہے یا ہجرت کا حکم ہوتا ہے، تو یہ ساری یہ جو ہیں ان چیزوں پہ پھر جیسے نبی حکم دیتا ہے اس طرح سے اس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے. تو وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ بات ان کے حق میں بہتر اور زیادہ ثابت قدمی کا موجب بن جاتی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا. اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر بھی دیتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اور انہیں سیدھی راہ پر بھی چلائے رکھتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہیدوں اور صالحین کے ساتھ. رفیق ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ کتنے اچھے ہیں. ایسا فضل اللہ کی طرف سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کا علیم ہونا ہی کافی ہے. یعنی کہ یہ درجات بتائے گئے ان لوگوں کے کہ جو اللہ نے جن پہ انعام کیا. اللہ خود بتا رہا ہے کہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہوں گے. اور وہ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. اور یہ دوست ہونے کے لحاظ سے، رفیق ہونے کے لحاظ سے کتنے بہترین لوگ ہیں جن کے ساتھ ان لوگوں کا بھی ہوگا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو، اپنے بچاؤ کا سامان ہر وقت اپنے پاس رکھو، خواہ الگ الگ دستوں کی شکل میں کوچ کرو یا سب مل کر کرو. وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ
فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ پھر تم میں سے کوئی ایسا ہے جو جانتے بوجھتے پیچھے رہ جاتا ہے، یعنی کہ جن کے دل میں منافقت ہوتی ہے، جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، رسول پاک حکم دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جہاد کرو، نکلو، تو کوئی جان بوجھ کے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتے ہیں کہ مجھ پہ تو اللہ نے بڑا احسان کیا کہ میں ان کے درمیان موجود نہ تھا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تم پہ اللہ کا فضل ہو جائے تو یوں بات کرتا ہے جیسے تمہارے اور ان کے درمیان دوستی کا کوئی رشتہ ہی نہ تھا، اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنی بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا۔ یعنی کہ پہلے اپنی جان بچانے کے لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان ہو تو خوش ہوتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو فائدہ پہنچے تو اتنا جیلس ہو جاتے ہیں، حسد کرنے لگتے ہیں، جیسے آپس میں کوئی بھائی جیسے مسلمان بھائی ہیں تو کسی دوسرے کی خوشی سے خوشی ان کو نہیں ہوتی بلکہ حسد ہونے لگ جاتی ہے، اور کہتے ہیں کاش ہم بھی ساتھ چلے جاتے، ہمیں بھی فائدہ ہو جاتا، دنیاوی فائدہ۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ لہٰذا جن لوگوں نے آخرت کے عوض دنیا کی زندگی کو بیچ ڈالا، انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے۔ جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ جلد ہی انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، اور جو شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، جو خواہ وہ شہید ہو جائے یا غالب آ جائے، جلد ہی دونوں صورتوں میں ہم اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، جبکہ کئی کمزور مرد، عورتیں، بچے ایسے ہیں جو فریاد کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی جناب سے ہمارے لیے کوئی مددگار اور حامی پیدا کر۔ جو لوگ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، جنگ لڑتے ہیں۔ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں۔ فقاتلوا اولیاء الشیطان، ان شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فلما کتب علیہم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لم كتبت علینا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جنہیں کہا گیا تھا کہ ابھی جنگ سے ہاتھ روکے رکھو، صرف نماز قائم کرو، ادا کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو؟ پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ لوگوں سے یوں ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب، تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی؟ ہمیں مزید کچھ عرصے کے لیے مہلت کیوں نہ دی؟ آپ ان سے کہہ دیجئے دنیا کا آرام تو چند روزہ ہے، اور ایک پرہیزگار کے لیے آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ذرا بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وان تصبہم حسنۃ یقولوا ھذہ من عند اللہ وان تصبہم سیئۃ یقولوا ھذہ من عندک قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا۔ جہاں کہیں بھی تم ہو، موت تمہیں آ لے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہی محفوظ ہو جاؤ، اور اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے پہنچا، اور اگر کوئی مصیبت پڑے تو کہتے ہیں تمہاری وجہ سے پہنچی۔ آپ ان سے کہیے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ
بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اگر تجھے کوئی فائدہ پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے وہ تمہارے اپنے اعمال کی بدولت ہوتی ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اس بات پہ اللہ کی گواہی کافی ہے. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کی گواہی اس بات پر کافی ہے. جس کسی نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور اگر کوئی منہ موڑتا ہے تو ہم نے آپ کو ان پر پاسبان بنا کر نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ تَعَ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. تو وہ آپ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کریں گے، لیکن جب آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ رات کو جمع ہو کر آپ کی باتوں کے برعکس مشورے کرتے ہیں. جو وہ مشورے کرتے ہیں اللہ انہیں لکھتا جاتا ہے، لہٰذا ان کی پرواہ نہ کیجیے، اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ پر بھروسہ رکھنا ہی کافی ہے. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سے اختلاف پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. جب کوئی امن یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں. اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں. اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو چند لوگوں کے سوا شیطان کے تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے. فقاتل فی سبیل اللہ، سو آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے. لا تکلفوا الا نفسک وحرض المؤمنین، آپ پر صرف آپ کی اپنی ذمہ داری ہے اور مسلمانوں کو جہاد کی رغبت دلائیے. عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی لڑائی کو روک ہی دے. واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور انہیں سزا دینے میں بہت سخت ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. جو شخص بھلائی کی سفارش کرے تو اسے اس کا حصہ ملے گا، اور جو کوئی برائی کی سفارش کرے وہ بھی حصہ پائے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. تو یہاں پہ ہمارا آدھا پارہ مکمل ہو گیا. اس میں ابھی جو ہم نے آخری جو سارا حصہ پڑھا ہے اس میں منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو کہ جہاد سے بچنے کے لیے بہانے کرتے تھے طرح طرح کے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کرتے تھے، تو ان کو ہر طرح سے بتایا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے، ہر طرح سے مثالیں دے کے ان کو ہدایت کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو یہاں پہ ہم اپنا آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.